شرعی عذر کے احرام باندھنے کے بعد احرام کھولنے پہ دم پڑ جائے. آپ کو تقاضا پیش آ گیا ہے واش روم میں جانا ہے، تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ چادر گندی ہو جائے گی، پلید ہو جائے گی، تو پھر اس کو اتار کے لٹکا کے اپنا تقاضا حاجت پوری کریں. اس کے بعد اس کو مخصوص مقام کو دھو کر ٹیشو سے خشک کر کے دوبارہ چادر اسی وقت باندھنی ہے، لیٹ نہیں کرنا. لیٹ کریں گے تو پھر مسائل کھڑے ہوں گے. ایک عمرہ 2 فرائض اور 2 واجبات کا نام ہے. پہلا فرض احرام باندھنا، وہ آپ نے باندھ لیا. احرام کے باندھنے کے بغیر عمرہ نہیں ہوتا. دوسرا فرض طواف بیت اللہ کے طواف کے بغیر بھی عمرہ نہیں ہوتا. 2 فرض اگر آپ ان دونوں میں کوتاہی ہوگی تو آپ کا عمرہ نہیں ہوگا. اس کے بعد 2 واجبات ہیں. ایک سعی صفا مروہ، 7 دن کی بنانی ہے خالی. ایک سعی صفا مروہ اور ایک حلق کروانا. سعی صفا مروہ اور حلق، ان میں سے کوئی ایک چیز رہ گئی یا عمل کم کیا ہے اور آپ نے آ کے نہا کے احرام کھول کے سادہ کپڑے پہنے ہیں اور 8 گھنٹوں سے زیادہ وقت گزر گیا ہے تو دم پڑ جائے گا. ابھی گاڑی میں بیٹھ کے چلتے ہیں شٹل سروس، کیونکہ آپ تھکے ہوئے ہیں. راستہ تو ادھر بھی جاتا ہے مگر نہ سیکورٹی کی وجہ سے انہوں نے راستے بند کیے ہوتے ہیں. ابھی تراویح کے بعد کھل بھی گیا ہوگا مگر رش اتنا ہوگا کہ اندر جانے میں پھر پرابلم دقت پیش آئے گی. میں نے اور آپ نے اکٹھے یہاں سے نکلنا ہے. مطلوبہ جگہ پر جہاں پر گاڑی میں اتارے گی وہاں پر کوشش کریں کہ سبھی بھائی اکٹھے رہیں حرم جاتے وقت. واش روم نمبر 3 WC3، واش روم نمبر 3، اس کے بالکل سامنے راستہ ہے باب العمرہ. وہ اس مقام پر لے کے جاتا ہے جہاں پر ہمیں عمرہ شروع کرنا ہے. مگر جب ہم اندر داخل ہوں گے تو نظریں اور گردنیں جھکا لینی ہیں اور اندر چلے جانا. جہاں جگہ مخصوص ملے وہاں پر بیت اللہ کو دیکھنا ہے محبت کی نگاہ سے، اور جو آپ مانگنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ اس شہنشاہ کے عالی شان عظمت والے خدائے بزرگ و برتر کے دربار میں جا رہے ہیں جو دے کر خوش ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ جہاں دنیا میں کسی سے تقاضا کرنا تو پہلے تو اپنے آپ کو شرم آتی کہ یار اسے دستی مانگیں گے، پھر یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ یار اگر اس کے ٹائم پہ جو وقت دیا اس کو واپس نہ کیا تو پھر بھی ذلت ہے، شرمندگی ہے. مگر اللہ وحدہ لا شریک خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ میرے آگے جھکا ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے. میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ اس موقع پہ جو بھی دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے. اور وہ کہا کرتے تھے کہ صرف مختصر یا اللہ زندگی کی آخری سانس تک جو مانگو وہ دے دے، کیونکہ نور کی تجلیات کا نور اتنا ہوتا ہے کہ آنکھ ٹھہرتی ہی نہیں. دعا کرنے کے بعد رو رو کے مانگے پوری رات اپنے میں. دعا کرنے کے بعد جس طرح یہ بھائی نے اور بھائی صاحب نے کندھا ننگا کیا، کندھا دایاں ننگا کر لینا ہے اور دعا کرنی ہے اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی. اے اللہ میں تیرے گھر بیت اللہ کا طواف کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، اے اللہ میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے اور اس کو مجھ سے قبول کر لے. اردو میں پڑھ لیں، ضروری نہیں کہ اللہ عربی سنتا ہے، اللہ ساری زبانیں سنتا ہے. پھر کندھا ننگا کر کے مطلوبہ مقام کون سا ہے جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے؟ وہ سبز لائٹ کی نشاندہی ہے. جو کندھا آپ کا ننگا ہے وہ سبز لائٹ کی طرف ہوگا اور جو چھپا ہوا وہ حجر اسود کی طرف ہوگا. کوئی بھی بھائی کوئی بھی ساتھی احرام کی حالت میں، عمرے کے احرام کی حالت میں بیت اللہ کو چھونے کی کوشش نہ کرے. بیت اللہ کو خوشبو لگی ہوتی ہے، حجر اسود کو چھونے کی کوشش نہ کرے، ایون کہ مقام ابراہیم کو بھی چھونے کی کوشش نہ کرے. ہاں جب آپ تو عمرہ کر چکے پھر چاہے ساتھ چمٹ جائے لپک جائے جیسے آپ کا دل کرے. احرام کی حالت میں خوشبو لگانا، خوشبو سونگنا منع ہے. وہاں پر جا کر دوران طواف بیت اللہ کی طرف پیٹھ کرنا یا سینہ کرنا یہ بے ادبی ہے. ایسے کھڑے ہو جانا ہے، ادھر سبز لائٹ ہے اور ادھر ایسے چہرے کا رخ اور ہاتھوں کی تیریاں، باقی سارا ادھر ہی. بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد 3 دفعہ کہہ کے تو آگے سفر شروع کر دینا ہے. حجر اسود سے لے کر رکن یمانی تک، رکن یمانی جس کارنر پر حجر اسود لگا ہوا ہے سیم اسی سمت پیچھے آئیں تو اتنا سا غلاف ہال بنا ہوا ہے، نیچے بیت اللہ کی دیوار نظر آتی ہے. وہاں تک میں نے اور آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. وظائف اور بھی علماء نے بتائے ہیں مگر اس موقع میں سب سے آسان اور اللہ کو سب سے پسند جو الفاظ وہ یہ
کیوں؟ کلمے کا پہلا آدھا حصہ جو ہے نا وہ اللہ کی پکی تعریف ہے، پاکی بیان ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک کے واحد ہونے کا اقرار ہے۔ اس کے اگلے آدھے حصے میں بندے کی لچارگی ہے، ولا حول ولا قوت، نہ نیک کام کرنے کی طاقت اور نہ بدی سے بچنے کی ہمت الا باللہ، مگر اللہ کی طرف سے۔ اب اللہ کون ہے؟ عالی شان، عظمت والے، علی العظیم۔ یہ رکنے یمانی پر رکنا نہیں ہے، چلتے چلتے بسم اللہ اللہ اکبر اور دعا پڑھنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ پڑھتے پڑھتے حجر اسود تک آ جانا ہے۔ آپ کا اور میرا ایک چکر مکمل ہو جائے گا۔ کوشش کرنی ہے سبھی ساتھی اکٹھے رہیں، میں پڑھتا جاؤں گا، آپ پیچھے سے ریپیٹ کرتے جائیں، آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ 7 استعلام، اگلا چکر بھی اسی طرح استعلام کرنا علماء فرماتے ہیں ایسے ہی جیسے حجر اسود کو ہاتھ لگانا ہے۔ 7 استعلام کر کے 7 چکر پورے کرنے ہیں اور 8واں استعلام کر کے پیچھے نکل جانا ہے۔ پھر جہاں پر آپ کو خالی جگہ ملے وہاں پر 2 نفل شکرانے کے ادا کرنے ہیں، اور اس موقع پر زمزم پینا اور دعا مانگنا یہ سنت بھی ہے اور مستحب بھی ہے، اللہ کے نے پسند بھی فرمایا اور خود عمل بھی کیا ہے۔ زمزم پینے کے بعد دعا کرنے کے بعد بورڈ لگا ہوگا السائڈ، صفا مروہ کی طرف جانے کا راستہ، ادھر سے ہم صفا مروہ کی طرف چلے جائیں گے۔ جو ساتھی یہ شوق رکھتے ہیں کہ ہم پہاڑی پہ کرنا چاہتے ہیں، فرسٹ فلور پہ گراؤنڈ فلور پہ، تو وہ پہاڑی پہ چڑھنا، پھر نیچے اتر کے چلنا، آگے بھاگنا، پھر آگے پہنچ کے اوپر چڑھنا، پھر اترنا۔ جو سمجھتے ہیں کہ ابھی تھکاوٹ ہے یا نہیں ہو سکتا تو فرسٹ فلور فلیٹ زمین ہے، ادھر کر لیں۔ سیکیورٹی کی وجہ سے بعض کا وہ ہجوم کو ڈائیورٹ کرتے ہیں، کسی کو پہلے فلور پہ، کسی کو دوسرے پہ، کسی کو گراؤنڈ فلور پہ۔ اس موقع پر اگر کوئی ساتھی پچھڑ بھی جاتا ہے تو ٹینشن نہیں لینی، اس نے اپنا عمرہ پورا کرنا ہے، یہ نہیں کرنا کہ آدھا چھوڑ کے تو نکل آنا ہے، مسئلہ بنے گا۔ صفا پر پہنچ کے بالکل بیت اللہ کی طرف رخ ہو کے ایسے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے جو آپ مانگنا چاہتے ہیں۔ دعا کرنے کے بعد صفا اور مروہ کے دوران کوئی مخصوص وظیفہ نہیں ہے، آپ کو کچھ بھی نہیں آتا، پہلا کلمہ تو آتا ہے، درود شریف تو آتا ہے، استغفار تو آتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا یہ تو دعا آتی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بس زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے، زبان چلتی رہنی چاہیے۔ دعا کر کے جب مروہ کی طرف چلیں گے تو درمیان میں سبز لائٹیں آئیں گی، سبز لائٹیں جہاں سے شروع ہوگی وہاں سے اور یہاں پر ختم ہوں گی، اس کے دوران ہم نے بھاگنا ہے، اتنا تیز بھی نہیں، بس بھاگنے کی مشابہت اختیار، یعنی کہ تھوڑا سا جیسے واک نہیں کرتے، جاگنگ کرتے ہیں، اس طرح۔ لائٹ ختم ہو جائے تو اس کے بعد پھر نارمل رفتار سے چلنا ہے۔ مروہ پر پہنچ کے آپ کا ایک چکر مکمل ہو جائے گا۔ اس مروہ پر پہنچ کے پھر قبلہ ہو کے دعا مانگنی ہے اور اسی طرح صفا کی طرف لوٹانا ہے۔ صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، صفا سے مروہ 3، مروہ سے صفا 4، صفا سے مروہ 5، مروہ سے صفا 6 اور صفا سے مروہ 7۔ مروہ پر آپ کے 7 چکر مکمل ہوں گے۔ وہاں پر 7 چکر پورے کرنے کے بعد شکرانے کے نفل ادا کرنے، اور آپ کے الٹے ہاتھ، بائیں ہاتھ باہر نکلنے کا راستہ ہے، چاہے آپ گراؤنڈ فلور پہ کریں، فرسٹ فلور پہ کریں یا سیکنڈ فلور پہ کریں، راستہ باہر نکلنے کا بائیں ہاتھ ہی آئے گا۔ وہاں پر وہ کینچی لے کے کھڑے ہیں، سارے عمل کا بیڑا غرق کرنے والے، ایک ٹک ادھر لگا، ایک ادھر لگا، ایک ادھر لگا، بیڑا غرق ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ حلق کروائیں، کیونکہ جانا اکٹھا ہے، گاڑی میں کوشش کریں گے واپسی ہی گاڑی میں ہی آئیں، تو یہ آپ کے ہوٹل کے قریب ہے، ادھر حرم کے قریب کروانا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے، مگر ادھر بچھڑنے کے پھر چانسز بن جائیں گے، تو وہ ادھر آ کے حلق کروائیں، اور حلق کروا کے کوشش کیجیے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گنجا پن زیادہ پسند ہے، اور نبی نے فرمایا کہ جو گئے گزرے دور میں جب سوشل میڈیا یا اولیانی فاشی کا دور دورہ ہوگا، اس دور میں کوئی میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ باقی آپ کی اپنی چوائس ہے، کچھ کہتے ہیں ممی ڈیڈی مول ہونا چاہیے، اگر بھی بال نہیں کٹوانے، یہ وہ گنجا نہیں کروانا، بس کٹنگ کروانے، وہ آپ کے اپنے اوپر ہے۔ آ کے آپ نے احرام نہا کے احرام کھول دینا ہے اور سادہ کپڑے پہن لیں، آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا، اللہ آپ کا عمرہ قبول کرے، آمین اس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ دوسری بات، جتنے دن بھی آپ ہیں ادھر یا مدینہ المنورہ، شریعت کا یہ خاصہ ہے کہ جب بندہ کوئی نیک عمل کی طرف چلتا ہے نا تو اللہ ساتھ ساتھ پھر اس کے اوپر آزمائش بھی ڈالتے ہیں، کیا یہ پکا تو ہے؟ مثال کے طور پہ روزہ ہے، پیٹ میں درد شروع ہو گئی، ایسے ہوتا ہے کہ ابھی پانی پی لیں، حلق خشک ہو گیا،
وہ آزمائش ہے, ایک ٹائم تک پابندی ہے, اللہ آزماتا ہے. میں نے گاڑی میں بھی یہ بات کی تھی کہ کچھ چیزیں مزاج کے موافق ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں مزاج کے مخالف ہوتی ہیں. آپ نے نہ موافق کو دیکھنا نہ مخالف کو دیکھنا ہے, جس مقصد کے لیے ہے اس کو مقصد کو فوکس کرنا ہے, کیونکہ آپ روم میں آرام کرنے کے لیے تو نہیں آئے ہیں. اللہ کے گھر عبادت کریں, نمازیں پڑھیں, عمرے کریں, کیا کہتے ہیں اس کے بعد زیارات مقامات مقدسہ کی طرف ہم آپ کو لے کے جائیں گے, وہ سارا کچھ آپ کے پیکج میں ہے, کریں. بالکل اس چیز کو چھوڑ دیں کہ بھئی وہ میرے روم میٹ مجھے کیا کہہ رہا ہے, یا انتظامیہ کی طرف سے ہمیں سروس پرووائڈ کرنے میں سستی ہو رہی ہے, چھوڑ دیں. بڑے مسائل ہوتے ہیں. میں یقین